KashmirFirst.live. Please subscribe the channel and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر خوراک اور نکیال سے قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں جاوید اقبال بڈانوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے حلقے کے بارے میں، تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی سنیے. السلام علیکم جاوید بڈانوی صاحب. وعلیکم السلام. جناب، آپ 2001 کے الیکشن میں آئے اور آتے ہی چھا گئے. کیا وجہ تھی کہ ووٹروں سے اتنا پیار ملا آپ کو، اور آزاد پورے دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں کشمیری، وہاں پہ آپ کا نام پیدا ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو جس میں جماعت سے میرا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ لوگوں کا ولیانہ جو ہے عشق ہے، محبت ہے. جی. دوسرا یہ کہ میں نے بھی جو ہے نا لوگوں جو بھی وقت دیا لوگوں کو اپنے دل و جان سے دیا ہے، اور دل سے جو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، اور لوگ بھی میرے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. آپ کیا مطمئن ہیں کہ لوگوں نے جو آپ کو عزت دی، لوگوں نے آپ کے اوپر جو اعتماد کیا، آپ نے لوگوں کا اس انداز میں آپ نے واپس ان کی خدمت کی اس انداز سے؟ میں نے تو پوری کوشش کی ہے، لیکن اس کو میں 100% نہیں کہہ سکتا، اس کو میں 70-75% کہہ سکتا. کی سیاست ایک بزنس بن گئی ہے. لیکن یہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. میں اس سے تھوڑا سا مختلف سوچتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، آپ کو اللہ ممبر اسمبلی بنا دیتا ہے، آپ کو وزیر بنا دیتا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا اس طرح کی لالچ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے مقاصد جن کے لیے ہمیں انہوں نے عزت دی ہے، ان کے مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے. آپ نے نکیال سے الیکشن لڑا، ایک مشکل حلقہ تھا، سردار سکندر یاد خان صاحب کا حلقہ تھا، وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم بھی رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا آپ کا وہ الیکشن کا تجربہ رہا؟ دیکھیں جی، نکیال جو ہے وہ حلقہ بھی مشکل ہے، اور سردار سکندر یاد خان صاحب جو ہے نا وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، 2 دفعہ صدر رہے. تو یقیناً آزاد کشمیر کی سیاست میں ان کا جو رول ہے وہ ایک نصف صدی کا رول ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں سردار فتح احمد کریلوی صاحب جو وہ اسٹیٹ کونسل کے ممبر رہے، تو وہاں پر جو کھیلنا اور باقی کسی جگہ پر کھیلنا بڑا مشکل، بہت تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے، خلوص نیت کے ساتھ کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ جو بھی میں نے کام کیا وہ دل و جان سے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے بھی مجھے عزت دی ہے. اور میں نے لوگوں کے جو مینڈیٹ دیا اس کا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس مینڈیٹ کا احترام کروں. اور اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں، لیکن یہ تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہاں پر جا کر لوگوں کے مسائل کس حد تک حل کیے. جی. آپ کا جو حلقہ ہے وہ کنٹرول لائن کے اوپر ہے، فائرنگ بھی ہوتی ہے، شیلنگ بھی ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے بھی متاثر ہوتے ہیں. ان لوگوں کی بھی شکایات ہیں کہ ان لوگوں کی اس انداز میں مدد نہیں کی گئی. وہاں پہ ڈسپینسریاں نہیں ہیں، وہاں پہ ایمبولینسیں نہیں ہیں، وہاں کی سڑکوں کی حالت بری ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی، میں نے سب سے پہلے جو میرا فوکس تھا لائن آف کنٹرول کی روڈز کا، اور پھر یہ تھا کہ ہمارے حلقے کے 3 جو ہے نا حصے، ایک پڑاوا ہے، ایک ٹکیالا اور ایک راج محل کا، جو جہاں پر میں بھی رہتا ہوں کمیونٹی کا کھڑا. سب سے پہلے میں نے فوکس کی کہ ان تینوں علاقوں کو جو ہے نا رنگ روڈ کی طرز پر ملایا جائے، اور میں اس میں کامیاب رہا کہ میں نے کمیونٹی کو سلون کو ڈپسی سے، اور اس طرف چونکہ پہلے سے سڑکیں موجود تھی، جہاں جہاں پہ رابطے نہیں تھے وہ ہم نے کیے، اور کھڑ گجرا کو منڈیتر سے، اور منڈیتر کو پھر لائن آف کنٹرول کی چاروں یونین کونسل سے ملایا. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جہاں پر بریجز نہیں تھے ہمارے، جس کمیونٹی اور سلون کو ملانے کے لیے ایک برج، بڑا برج ہے وہ 5-6 کروڑ کا، اور کھڑ گجرا اور منڈیتر متھرانی کو ملانے کے لیے ایک بڑا برج بنایا. اسی طرح داتوڑ کے اندر ایک برج تھا، اور بوڑا کا جو یہ آپ کے دور حکومت میں بنے گا. ہمارے دور حکومت میں یہ بریجز جو ہے نا 4-5 یا 6 بریجز ہیں، یہ بنایا ہم نے. اس کے علاوہ جو لائن آف کنٹرول پر ایک جو BHU تھا کریلا، ایک BHU تھا ڈبسی، اور ایک BHU تھا نکیال ہاسپٹل میں ایمبولینس موجود ہے. بالکل، ایمبولینس ایک نہیں لوگوں دو کو وہ سروسز بالکل، بلکہ ڈبسی جو وہ ہے RHC ہے اس میں بھی ایمبولینس موجود ہے، کریلا میں بھی موجود ہے، اور جو کمیونٹی ہے اس میں بھی موجود ہے. اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں
سیاستدانوں کی باتوں سے سنتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ اس وقت بھی آزاد کشمیر میں آ رہا ہے تعمیر و ترقی کے لیے، مگر دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا. کیا وہ اسکیمیں ایم ایل اے چوری کر لیتے ہیں، یا وہ محکمے کھا جاتے ہیں، یا وہ زبانی جمع تفریق ہے؟ آزاد کشمیر کی حکومت پاکستان کی حکومت کے اوپر پردہ ڈالتی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بجٹ ہوتا ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، فار ایگزامپل ایک برج ہے، اس کا 7 کروڑ کا اسٹیمیٹ ہے، اس کے لیے وہ الوکیٹ ہوتا ہے. اس میں سے آپ یہ ایک تو کک بیک ہوتی ہے جو ٹینڈرز وغیرہ کی، وہ چونکہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح ہوتی ہے. اس میں کوئی اگر انوالو ہوتا ہے تو وہ چیز موجود ہے، وہ کرتے ہیں لوگ. لیکن باقی جو ہے نا پروجیکٹ جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے کاسٹ ہوتی ہے، اس ٹوٹل کاسٹ میں، اور اس کی مدت ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے یہ برج بنانا ہے، اتنے اس کی جو ہے نا اسٹیمیٹ کاسٹ ہے، اور اتنے عرصے میں یہ سڑک بنانی ہے، اتنے کلومیٹر ہے، اتنے عرصے میں مکمل کرنی ہے، اور اتنے اس کی جو الوکیشن ہے، اتنے پیسے ہیں. اچھا، میں اب بات کرتا ہوں. کوٹلی ہائی وے کی سڑک بنی، 3 ہفتوں کے بعد وہ سڑک ختم ہو گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھوت ہیں، جنات ہیں؟ کسی کا کوئی کسی بندے کو پتہ نہیں چلتا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. میں نے اگر میری نگرانی میں کوئی ٹینڈر ہوا ہے، اس کا میں مجھے جواب دے ہونا چاہیے. یا میرا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے اندر کوئی اس طرح کا ٹینڈر ہوا ہے یا غلط کام ہوا ہے، ایک ٹینڈر ہوا ہے، اس کی ٹوٹل اتنے کاسٹ ہے، وہ اس میں اچھا کام نہیں ہوا، تو اس میں قصوروار ہمیں اس لیے کہ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا. کہ جو بیس کیمپ کے اندر جو سیاستدان ہیں، انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک دھندے کے طور کے اوپر استعمال کیا، تجارت بنایا اس کو. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ پاکستان ہے. ہمارا رول جو ہے نا وہ اس طرح کا ثانوی ہے. ہمارا اس طرح ایک میں اپنا کیس ہے اس آپ کے لیے وکیل سمجھتے ہیں، فریق سمجھتے ہیں پاکستان؟ فریق وکیل بھی ہے نا، فریق وکیل بھی ہو سکتا ہے. نہیں، ظاہر نہیں، فریق تو ہم نہیں سمجھتے، وکیل سمجھتے ہیں نا. کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی اگزامپل ہے کسی آزادی کا جو مسئلہ ہو، فلسطین کا یا کسی کا، جو ملک اس کے اوپر قابض ہو وہی ان کا وکیل ہو؟ نہیں، ہم تو قابل نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ کی پارٹی نہیں سمجھتی ہوگی، مگر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جب وہ فوجیں نکلیں گی تو انڈیا اور پاکستان دونوں کے ہم نکلیں. یہ چاہتے ہیں مختصر یہ کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں ان پر عمل کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. پاکستان کے وزارت خارجہ پالیسی جو ہے اس میں یہ بات سرفہرست ہونی چاہیے. پاکستان میں جو بھی حکومت ہو اس کی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پر استصواب رائے جو ہے نا وہ کروایا جائے، لوگوں کو اس اپنی رائے کا حق دیا جائے. وہ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ کس کے حق میں. مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ کشمیری شہید ہو گیا. کیا آزاد کشمیر کے لیڈرشپ جو بیرون ملک بھی جاتے ہیں، سیر سپاٹا بھی کرتے ہیں، کشمیر کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے ذاتی کام کے لیے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر لوگ استقبال بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جی کہ دورہ انتہائی کامیاب رہا، مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب ہے. کیا اس لیڈرشپ کا کوئی بچہ بھی مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوا؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے، میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. ہمارا اتنا رول ہی نہیں بنتا جتنا ہم یہ کہہ دیتے ہیں اخبارات میں یا میڈیا میں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، مگر ہم اتنا کام ہمارا اتنا بنتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر بیس کیمپ کا خارجہ پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ ان کا ڈومین ہے بیرون ملک کشمیریوں کے لیے کام کر. ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم مذمت کر سکتے ہیں، یہی بات آپ کی، ہم مذمت کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم طریقے شادی کے لیے اگر کہیں دعویٰ کریں تو یہ میں نہیں مانتا. اگر مولانا فضل الرحمان کی جگہ جاوید بڈانوی مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے دنیا میں جاتے تو کیا بہتر انداز میں نہ کرتے؟ بات یہ ہے کہ ہم اجاگر تو کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر. یہ تو ایک مطلب ایسا وہ بن گیا ہمارے لیے، روایتی جملہ بن گیا. جی جی. لیکن ہمارا وہ رول نہیں ہے اس میں جس طرح وزارت، چونکہ ہمارے پاس فارن افیئرس کا ایشو نہیں ہے. کشمیر ڈیسک ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں بیرون ملک کشمیر ڈیسک موجود ہو. یہ بھی تو ہماری ایک ناکامی ہے نا. اگر ہم خود مسئلہ کشمیر، ایک گورنمنٹ ہے، اگر وہ گورنمنٹ کا نمائندہ، آزاد کشمیر گورنمنٹ کا نمائندہ کشمیر کے مسئلے کو ڈپلومیٹ کے سامنے رکھے، دیگر دنیا کے سفیروں کے سامنے رکھے تو زیادہ اچھا. جہاں پر کشمیری کو موقع ملتا ہے، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو، وہ کوئی عام شہری ہو کشمیر، مگر وہ آفیشل تو نہیں ہوتے نا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی یہاں پر بیرون ملک جو ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص موبائل وہ سفیر ہے کشمیریوں کا، اس لیے کہ کوئی کشمیر کو جانتا ہے. کشمیر کی بات آپ جو ہے نا، یہاں کا کوئی انگریز کونسلر ہے، میئر ہے، ڈپٹی میئر ہے، ایم پی ہے، اس کو بتا سکتے ہیں
عام آدمی بتا سکتا کشمیری. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور یہ جو لائن آف کنٹرول پر سب سے زیادہ اگر جو ہے نا کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کشمیریوں کو ہوتا ہے. اس طرف اور اس طرف دونوں طرف ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، اور جب یہ شیلنگ ہوتی ہے ادھر ادھر تو دونوں طرف کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس کشمیر ایشو کو کسی نہ کسی طرح حل کی طرف جانا چاہیے. جاوید بڈانوی کے بعد ہم جاوید زمین کے بڈانوی ٹکڑے کو صاحب کیا مسئلہ کریں گے؟ کشمیر کا بہترین حل کیسے دیکھتے ہیں؟ استصواب رائے اور کوئی حل نہیں. رائے شماری کے ذریعے. ظاہر ہے. مگر جاوید بڈانوی صاحب ایک کشمیری ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی قوم کو کیا میسج دیں کہ آپ الحاق پاکستان کریں، وہ کشمیری قوم کے حق میں بہتر ہے، یا خود مختار کشمیر دیکھیں جی، بات وہ آپ یہ ہے کو کیا کہ بہتر ہے؟ پاکستان جو ہے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، ایک آزاد ملک ہے. ہمارے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. ہم اس کے ذریعے بیرون پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے آرڈر دیا. یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے جس اقوام متحدہ جب ڈیسیژن کرے گا کہ یہ جو ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے وہ کشمیر میں استصواب رائے کے لیے، اس وقت یہ بات قبل از وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو بھی کوئی کشمیری ہوگا اس نے جو فیصلہ کیا وہ سب نے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جہاں پر لاکھوں جانیں لوگوں نے دی، ہماری خواتین عصمتیں لٹائی، ہمارے بچے ہر روز جو ہے نا ہماری قیادت جو ہے نا یاسین ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھا آپ اس سید کو علی کیسے گیلانی کے دیکھتے ہیں ساتھ، کہ یاسین عبدال شاہ ملک کے صاحب اس ساتھ. وقت اندر ہیں، جے کے ایل ایف کے اوپر بھارت نے پابندی لگا دی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں جی، جے کے ایل ایف وہ واحد ریاستی تنظیم ہے جس نے تحریک آزادی مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی بنیاد پر شروع کی تھی، اور وہ خالصتاً کشمیریوں کی اندرونی تحریک تھی. اس کو اگر کہیں سے اوپر پابندی جو ہے وہ پابندی کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کشمیریوں کی ایک تنظیم ہے اچھا جس نے 88-89 سے شروع کشمیر کے اندر موومنٹ شروع کی. اب آپ سابق وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، ایک نمائندگی کرتے ہیں عوام کی. امان اللہ خان صاحب کی کل برسی تھی، اور گلگت بلتستان انتظامیہ نے امان اللہ خان کی برسی منانے کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندے وہاں پہ پابند کریں گے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے. اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ بات یہ ہے، میں اب میرے بھائی ہیں، میں نے خود دیکھا مقبول بٹ جس دن شہید ہوا، میں 9ویں کا اسٹوڈنٹ تھا. ہم نے پورے اسکول نے احتجاج کیا. وہ ہمارا جو قریب ترین شہر ہے اس میں گیس سپلائی بازار، اس وقت جو ہے نا مقبول بٹ کو شہید نہیں لوگ کہتے تھے، مقبول بٹ کو متنازع شخصیت بنایا ہوا تھا. اب ہم سب لوگ کہتے ہیں مقبول بٹ ہیرو ہے کشمیریوں کا، افضل گرو ہیرو ہے کشمیریوں کا. تو جو لوگ برسی نہیں مناتے وہی کل کہیں گے کہ یہ امان اللہ جو ہے کشمیریوں کا ہیرو ہے. یہ باتیں جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کو ہم شہید کہتے تھے، آپ مقبول بٹ کو وہ کشمیریوں کا ہیرو ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ مقبول بٹ ہمارا ہیرو ہے، افضل گرو ہمارا کشمیریوں کا ہیرو ہے. یہ جو مقبوضہ کشمیر اگر کے آپ اندر یہ کہتے ہیں کہ مقبول بٹ ہمارا ہیرو ہے، آپ نے اپنے دور حکومت میں مقبول بٹ کے یوم شہادت کو سرکاری سطح پر منایا؟ سرکاری سطح پر ضروری نہیں ہے کہ ہم سرکاری سطح پر منائیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ افضل گرو جس دن شہید ہوئے تو ہماری حکومت نے 3 دن کا شوق کا اعلان کیا، اور پوری دنیا میں پروگرام ہوا. اسی طرح کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، اور جتنے بھی آزاد کشمیر کے وہ حکومتی سطح پر جو ہے نا سارا ہم نے کیا، وہاں پر اس کی مذمت کی اور جو ہے نا سوگ منایا 3 دن. ہماری آپ کے وزیر اعظم نے، آپ وزیر خوراک تھے، آپ کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ مقبول بٹ شہید کے یوم شہادت کے دن ہم چھٹی کریں گے. وہ چھٹی کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کرا سکے؟ چلے نہیں کرا سکے تو میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی؟ اب نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. اگر کہی ہے انہوں نے مجھے مطلب صحیح علم میں نہیں. اگر انہوں نے کہی ہے تو کے ایچ خورشید کے بارے میں کہا تھا، مقبول بٹ صاحب کے بارے میں کہا تھا، کے ایچ خورشید کی برسی مناتے ہیں ہم، مقبول بٹ کی برسی چھٹی کا اعلان کرنے کا، سرکاری چھٹی ہوگی مقبول بٹ. چھٹی دیکھیں نا، چھٹیاں میں چھٹیوں کو قائل نہیں. چھٹیاں پہلے 100 دن کی چھٹی ہو جاتی ہے سال میں، باقی جو ہے نا بہت کم دن رہتے ہیں. لیکن برسی جو ہے سرکاری سطح پر، یہ چونکہ ہمارے ہیرو ہیں جو بھی ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے جب تو لوگ جو ہے نا آدھے لوگ گالیاں دے رہے تھے، وہ کہتے تھے یہ شہید نہیں ہے. آج وہی لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستانیوں کا ہیرو سمجھتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ امان اللہ خان جو ہے نا، میں سمجھاؤں کہ وہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ کشمیر کے لیے کام کیا، کشمیریوں کے لیے کام کیا، ہماری کاز کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے جو ہے نا کام کیا.
تو انہیں جو آج نہیں برسی منانے دیتے کل وہ ہیرو کہیں گے. یہ آپ کی اور میری زندگی میں یہ بات ہوگی. امان اللہ خان کو بھی کل بالکل جو کہیں گے. آج لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں امان اللہ خان کی برسی کے اوپر، جاوید بڈانی صاحب کا خیال ہے کہ کل امان اللہ خان کو قومی ہیرو تسلیم کریں گے. بہت شکریہ جاوید.